بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، چند روز پہلے ہم نے خبر دی تھی کہ کراچی بندرگاہ پہ ایک کنٹینر آیا جس کو ریڈ ٹرمینل سے کلیئر کیا گیا، اور بعد میں وہ شاہ زور مزدہ جو پکڑا گیا اس میں سے 10,008 قیمتی موبائل پکڑے گئے تھے، جن کی ٹیکس ڈیوٹی جو ہے تقریباً 45 کروڑ روپے بنتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سے سمگل شدہ ویپ جو ہیں وہ بھی پکڑی گئی تھی، وہ 1500 پیسز تھے۔ تو ناظرین، اس میں جو پیش رفت ہوئی ہے، پتہ چلا ہے کہ اس میں ماما بھانجا جو ہیں وہ مین سمگلر نکلے ہیں، شفیق قریشی ہیں، اور ان کے ساتھ جو دوسرے ہیں کاشف بھیا گروپ جو ہیں، اور یہ عرصہ دراز سے حوالہ ہنڈی کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھجوانے کا، الیکٹرانک کا سامان جو ہے مختلف طریقوں سے بھجوانے کا دھندا کر رہے ہیں۔ اور خوفناک انکشاف تو یہ بھی ہوا ہے کہ 1 سال پہلے جو 200 کنٹینر سکریپ کی آڑ میں آئے تھے وہ بھی اسی گروپ کے تھے، اور اس گروپ نے ان 200 کنٹینرز میں مختلف نوعیت کا لگژری سامان بھیجا تھا۔ لیکن اس معاملے میں جو انکوائری ہوئی ہے، یہ جو کنٹینر پکڑا گیا تھا جس میں 10,008 کنٹینر تھے، موبائل تھے، قیمتی موبائل تھے جن کی بڑی ڈیوٹی تھی، اور ویب کا سامان تھا، وہ سارا جو پکڑا گیا تھا، اس حوالے سے جو تازہ ترین معلومات ملی ہیں اس میں شفیق قریشی اور اس کے برادر نسبی اسلم عرف عینی جو ہیں، اس کا جو بیٹا ہے، یہ ان دونوں کا یہ نیٹ ورک ہے، اور یہ عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں۔ اور شفیق قریشی کے خلاف پہلے بھی کراچی میں مقدمات درج ہوئے تھے، چنانچہ اس کے بعد یہ یہاں سے بھاگ کے دبئی چلا گیا، اور دبئی میں جا کے اس نے اپنے نیٹ ورک کو مزید مضبوط بنایا۔ ایک طرف تو کسٹم حکام جو ہیں کوشش کرتے رہے کہ اس نیٹ ورک کو توڑا جائے، لیکن اس نیٹ ورک نے کسٹم کے بندے ہی توڑ لیے اور کسٹم کے بندوں کو ہی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو 10,008 قیمتی موبائل اور ویب کا سامان آیا، کہ یہ روٹین کے بجائے ریڈ جو چینل ہے، ریڈ ٹرمینل جو ہے، وہاں سے اس کو گزارا گیا تاکہ راستے میں اس کو کوئی روکا نہ جا سکے، لیکن پھر بعد میں کسی نے مخبری کر دی، اور مخبری کرنے پہ اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کے اوپر مقدمہ بھی درج کر دیا گیا۔ ناظرین، جو ابتدائی تحقیقات ہوئیں اس میں جو جس کمپنی کا نام استعمال ہوا ہے، AB میمن اینڈ سنس، اس کو تو کلیئر کر دیا گیا، کہا گیا کہ ان کو پتہ نہیں ہے، یا انہوں نے موقف لیا ہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمارے کاغذات جعلی طریقے سے استعمال کیے گئے ہیں۔ لیکن سامان کی کلیئرنس کے لیے جن لوگوں نے GD فائل کی تھی، ان میں عاقب حسین اور وجاہت حسین شامل تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ البتہ ان کے جو آگے 2 فرنٹ مین ہیں، تجمل اور ایاز، وہ دونوں فرار ہیں، اور کچھ اور کردار بھی جو ہیں وہ اس واردات میں شامل ہیں، جو ابھی تک کسٹم حکام کے ہتھے نہیں چڑھے۔ کسٹم ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میں اپنوں نے ہی زیادہ لنکا ڈھائی ہے، اس میں کسٹم کے جو اپنے بندے ہیں انہوں نے لنکا ڈھائی ہے۔ تفتیش جاری ہے، لیکن تفتیش جو ہے وہ کیا کرے تفتیش آگے، کیونکہ اپنے ہی پھر تفتیش کو رکوا دیتے ہیں۔ ایک تو کسٹم حکام کو تفتیش کرنے میں، جو کسٹم انفورسمنٹ والے ہیں ان کو تفتیش کرنے میں یہ مسائل کا سامنا ہے کہ کسٹم میں موجود کاشف بھیا اور شفیق قریشی کے جو بندے ہیں وہ بھی اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں، اور دوسرا کاشف بھیا اینڈ شفیق قریشی جو ہیں دونوں، باقی ان کا جو یہاں پہ نیٹ ورک ہے، اس کو رکوانے کے لیے، اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے پیسے کا استعمال بھی کر رہے ہیں پانی کی طرح، تاکہ یہ معاملہ یہیں پہ ٹھپ ہو جائے۔ اور ناظرین، جیسا کہ میں نے ابتدا میں ہی آپ کو بتایا کہ پچھلے سال بھی ایک ایسا ہی بڑا سکینڈل سامنے آیا تھا، اس سے بڑا سکینڈل تھا وہ، کہ 200 کنٹینر آئے تھے دبئی سے، اور کہا گیا تھا ان میں سکریپ کا مال ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جی اس میں تو لگژری مال ہے۔ پھر اس کی تحقیقات شروع ہوئیں، لیکن وہ تحقیقات ہی ہیں، ابھی تک کوئی کردار اس میں پکڑا نہیں گیا، چونکہ اپنے بندے ساتھ شامل تھے شفیق قریشی اور کاشف بھیا کے ساتھ۔ تو ناظرین، کسٹم انفورسمنٹ کا کہنا ہے کہ پچھلے چند سالوں سے کسٹم انفورسمنٹ نے پوری کوشش کی ہے کہ اس گروپ کا نیٹ ورک توڑا جائے، حوالہ ہنڈی کے حوالے سے بھی اور سمگلنگ کے حوالے سے بھی، لیکن وہ ان کا نیٹ ورک تو نہیں توڑ پائے۔ البتہ کاشف بھیا اور شفیق قریشی نے کسٹم انفورسمنٹ کے بندے توڑ کے اپنے ساتھ ملا لیے ہیں، جس کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 10,008 قیمتی موبائل جو سمگل ہو کے آئے، ان کو ریڈ ٹرمینل سے انہوں نے کراس کروایا، لیکن چلیں پکڑے گئے۔ البتہ اب جو مزید گرفتاریاں ہیں وہ کیا آگے کیوں نہیں ہو رہی؟ جن لوگوں نے وہ ٹرمینل سے یہ کلیئر کروایا کنٹینر، ان کو اب تک کیوں گرفتار نہیں کیا گیا؟ FIR میں لکھا گیا ہے کہ تحقیقات کے بعد ہم نامزد کریں گے کہ کون کون اس میں ملوث تھا، اور ایسی سینکڑوں ہزاروں FIRs ہیں کسٹم انفورسمنٹ کی جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اصل کردار ہیں ان کو بعد میں ہم جو ہے سامنے لائیں گے،
جو کسٹم کے جو اہلکار ہیں، جو کسٹم کے افسران اس میں ملوث ہیں، ان کو بعد میں ہم سامنے لائیں گے. لیکن کراچی سے لے کر خیبر سے کراچی تک کسٹم کے حوالے سے جو گند پھیلا ہوا ہے، جو دھڑا دھڑ کرپشن ہو رہی ہے، وہ افسران بالا کو بھی پتہ ہے. لیکن میرے خیال ہے کہ افسران بالا، چیئرمین FBR ہوں یا ممبر کسٹم ہوں، جنید جلیل صاحب ہوں یا چیف کلیکٹر کسٹم ہوں، وہ میرے خیال ہے سارے نیٹ ورک کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں. ناظرین، میرے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس وقت کراچی میں اس گروپ کے خلاف، صرف ایک گروپ کے خلاف جو ہیں، کم و بیش 12 سکینڈلز کی تحقیقات جاری ہیں. یعنی 12 وارداتیں انہوں نے کی ہیں اور اس کی ان کی تحقیقات جاری ہیں. اور ساتھ ہی میرے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو سکینڈل جن کی تحقیقات جاری ہیں، ہر قدم پہ رکاوٹ کا سامنا ہے. کہیں پہ کوئی سرکاری سفارش آ جاتی ہے، کہیں پہ کاشف اینڈ شفیق اینڈ کمپنی کی کوئی نہ کوئی پیسہ بہانے والی واردات آ جاتی ہے. یعنی ایک ہر قدم پہ ان کی تحقیقات کو روکا جا رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے ہماری ملک کی معیشت کی. تو ہماری ملک کی معیشت کیسے سنبھلے گی جب سمگلر مافیا اتنا مضبوط ہو جائے گا، جب حوالہ ہنڈی کا کام کرنے والے اتنے مضبوط ہو جائیں گے، تو پھر ہماری معیشت کو کیسے سنبھالا ملے گا؟ اب آپ کے سامنے ہے کہ 12 سکینڈل، 200 کنٹینر باہر سے آتے ہیں اسکریپ کے نام پہ اور اس کو کوئی چیک نہیں کرتا. تو میرا تو خیال ہے کہ جو 200 کنٹینر آئے اور وہ کلیئر ہوئے، تو بندرگاہ پہ موجود کسٹم کا جتنا عملہ ہے یا باقی جو ذمہ داران ہیں، سب کو سب گرفتار ہونے چاہیے تھے. لیکن کہا جا رہا ہے جی تحقیقات جاری ہیں. بھئی تحقیقات ہوں گی تو آپ کہاں جائیں گے؟ کس کو پکڑیں گے؟ ابھی آپ نے اپنا ایک پرنسپل اپریزر جو ہے اس کو برطرف کیا ہے، سید ارشاد علی کو. اس کے اوپر الزام تھا اور وہ الزام ثابت بھی ہو گیا کہ اس نے غیر ملکی شراب اور دوسرا سامان جو پکڑا گیا تھا وہ سارے کا سارا مارکیٹ میں بیچ دیا. آپ نے اس کو نوکری سے برطرف کر دیا، لیکن اس نے پکڑا گیا مال مارکیٹ میں فروخت کر کے اپنی پینشن سے بھی زیادہ پیسہ کما لیا. اب 200 کنٹینر جو ہیں کراچی کی بندرگاہ سے جو کلیئر ہوئے ہیں، اگر وہ آپ کلیئر کہہ بھی دیتے ہیں کہ جی جناب یہ فلاں نے بھیجے تھے، فلاں نے کلیئر کیے ہیں، لیکن اصل سزا، اصل کردار اگر گرفتار نہیں ہوتے، قومی خزانے کو جو نقصان ہوا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. اور ناظرین، آپ کو دلچسپ بات بتا دوں کہ ان 12 سکینڈلز میں ایک الفلاح کنٹینرز کے مالک شعیب صدیقی صاحب جو ہیں وہ بھی نامزد ہیں. اور شعیب صدیقی کے ساتھ ان کے مینیجر صدام معیز اور ان کے دونوں بیٹے ذیشان صدیقی اور فرحان صدیقی بھی اس میں نامزد ہیں. اور کلیئرنگ ایجنٹوں اور ٹرانسپورٹر کے کچھ لوگ بھی اس میں نامزد ہیں. اب نامزد کر کے تو آپ نے ابتدا کر دی، لیکن اب آگے بھی تو بڑھنا چاہیے، آگے گرفتاریاں ہونی چاہیے، آگے مال ریکور ہونا چاہیے، آگے قومی خزانے کو کوئی سہولت ملنی چاہیے، آگے قومی خزانے کو، ملک کی معیشت کو کوئی آکسیجن ملنی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. FIR ہوتی ہے، FIR کے بعد کچھ نہیں ہوتا. اب فیصل آباد ایئرپورٹ پہ آپ نے 2 کسٹم انسپیکٹر جو ہیں وہ ٹھیک کیا، آپ نے FIR دے دی، ان کے ساتھی پہ بھی دے دی، کانسٹیبل پہ بھی دے دی، ان کے پرائیویٹ سہولت کار پہ بھی دے دی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیصل آباد، لاہور، ملتان، سیالکوٹ، باولپور، اسلام آباد، یہاں پہ جتنے کسٹم اہلکار جو کام وارداتیں کر رہے ہیں، یہاں پہ ایئر ہوسٹس سے موبائل پکڑے گئے. آپ نے ایئر ہوسٹس کو تو معطل کر دیا، لیکن جنہوں نے ان کو کلیئر کیا تھا وہ کسٹم والے کیوں نہیں معطل ہوئے؟ ان کے خلاف FIR کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سارے کا سارا کیا دھرا جو ہے یہ ارباب اختیار کا یہ ہے. جو کسٹم کے ذمہ داران جو ہیں وہ اپنی کالی بھیڑوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو 2 سمگلر ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے FIR دے کے کہتے ہیں کہ جناب اب جشن مناؤ، ڈھول بجاؤ، ہم نے بڑی کامیاب واردات کی ہے. اور اب بھی کسٹم والے یہ تو چاہتے ہیں کہ جو 10,008 موبائل پکڑے گئے ہیں اور ویب کے جو 1,500 پیسز پکڑے گئے ہیں، اس پہ پورے ملک کا میڈیا جو ہے ڈھول بجائے، جشن منائے کہ جناب کتنی زبردست واردات ہے. اور بھائی ڈھول ہم بجا سکتے ہیں، جشن آپ کے ساتھ مل کے منا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو آپ کے اپنے لوگ ملوث تھے ان کے خلاف FIR کب ہوگی؟ وہ کب قانون کے کٹہرے میں آئیں گے؟ پھر آپ یہ بھی بتائیں ہمیں کہ جو 200 کنٹینر پچھلے سال کلیئر ہوئے تھے، وہ ان کے جو ذمہ داران ہیں کسٹم والے، وہ کب کٹہرے میں آئیں گے؟ اور پھر پچھلے سال سے اب تک یہ تو وہ چیزیں ہیں جو پکڑی گئیں، اور جو نہیں پکڑی گئی وہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ بھی تو آپ ہی ذمہ دار ہیں. آخر سمگلنگ کا مال تو مارکیٹ میں موجود ہے. ماما بھانجا تو وارداتیں کر رہے ہیں، نہ ماما پکڑا گیا نہ بھانجا پکڑا گیا. اب ماما بھانجا جو ہے اس وقت اتنے طاقتور ہیں کہ پوری کسٹم جو ہے ان کے اشارہ ابرو پہ ہے. خاص طور پہ کراچی کی جو کسٹم ہے وہ ساری کی ساری ان کے اشارہ ابرو پہ ہے. اور ناظرین، یہ جو
کنٹینر آیا باہر سے جس میں 10,008 موبائل تھے، اس میں جو اب ابتدائی تفتیش ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکٹرانک مارکیٹ جو کراچی کی ہے اس میں کھیپ ڈیلر جو ہیں ان میں طاہر، صلاح اور عدیل وغیرہ کا یہ مال تھا، تو ان کو بھی پکڑا جانا چاہیے۔ لیکن پکڑا صرف یہ نہیں ہے کہ تاجروں کو آپ پکڑ لیں، الیکٹرانک کا بزنس کرنے والوں کو پکڑ لیں اور سرکاری جو سہولت کار ہیں ان کو چھوڑ دیں، تو پھر یہ زیادتی ہوگی۔ تو یہ ناظرین بہت تشویشناک صورتحال ہے پوری قوم کے لیے، چیئرمین FBR کے لیے، ممبر کسٹم جنید جلیل صاحب کے لیے، سب کے لیے یہ ایک تشویشناک اور خطرناک صورتحال ہے، اس کا تدارک ہونا بہت ضروری ہے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔